النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہم یہ بات کر رہے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کی تربیت کے معاملے میں حساس تھے، محتاط تھے. آپ ان شوہروں میں سے نہیں تھے جو بیویوں سے بس یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ ان کے کھانے پینے کا خیال کریں، ان کی ضرورتوں کو پورا کر دیں اور وہ سجی سنوری رہیں اور اوپر سے خوبصورت رہیں. آپ اس حد تک اپنی ذمہ داری کو محدود نہیں کرتے تھے. خالی اپنا حق لینے والے آپ نہیں تھے بلکہ آپ اپنی بیویوں کی تربیت کے بارے میں بھی بڑے محتاط اور بڑے حساس تھے. آپ اپنی ذاتی ضرورت کے لیے تو خفا کبھی نہیں ہوتے تھے. آپ گھر میں تشریف لاتے تھے، کھانا نہیں بھی پکا ہوتا تھا، آپ کبھی خفا نہیں ہوتے تھے. آپ یہ کبھی نہیں پوچھتے تھے آ کے کہاں ہیں میرے کپڑے، تم کیا کرتی رہیں صبح سے لے کے، اتنا بھی نہیں کر سکتی تھیں، کپڑے بھی دھو کے نہیں رکھے تم نے، کھانا نہیں پکا سکتی تھیں تم. نہیں، ہم نے دیکھا کہ آپس میں کبھی اگر چھوٹی موٹی کھٹپٹ بھی ازواج کی ہو جاتی تھی آپ اس پر بھی خفا نہیں ہوتے تھے، اس پر بھی ناراض نہیں ہوتے تھے. لیکن آپ حساس کس بارے میں تھے؟ تربیت کے بارے میں، کہ اخلاقی عیب نہیں ہونے چاہیے. اور شوہر بعض دفعہ اپنے حقوق کے بارے میں اتنے حساس ہوتے ہیں، بیویوں پہ خفا ہو جاتے ہیں اور اللہ کے حق جو ہیں ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ نہیں دیے جا رہے، اللہ کی حق تلفی ہو رہی ہے اور خاموش رہتے ہیں، کچھ بھی نہیں کہتے. بیویاں نماز نہیں پڑھ رہی ہوتی کچھ نہیں کہتے، حجاب نہیں کرتی کچھ نہیں کہتے، غیبت کر رہی ہوتی ہیں روکتے نہیں ہیں ان کو کہ تمہیں کیوں غیبت کرتی ہو، کیوں تم گناہ کے کام کر رہی ہو. آپ دیکھیں آپ نے کیسے ان کو بنایا اور سنوارا ہے ازواج کو. صرف دنیا کا گھر نہیں امپورٹنٹ ہوتا کہ شوہر سمجھے کہ میں نے دنیا میں گھر اس کو دے دیا میری ذمہ داری پوری نہیں. وہ اللہ تعالیٰ نے قوام بنایا ہے اس کو، اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ بھرپور بیوی کو انکریج کرے کہ وہ جنت میں اپنا گھر بنا لے. وہ شوہر بنا کے نہیں دے سکتا، وہ بیوی کو خود بنانا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلیٰ ترین جنت کا درجہ اللہ نے دیا تو بیویاں آٹومیٹکلی چلی جائیں گی. اگر یہ ایسا ہوتا کہ رشتہ دار ہونے کی وجہ سے وہ آٹومیٹکلی جنت کے مستحق ہو رہی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تربیت کی فکر نہ کرتے. آپ کہتے میں تو جاؤں گا بس تو میرے ساتھ ہی ہوگی، جسٹ ریلیکس. نہیں، آپ کی بیویاں تھیں، اس کے باوجود جنت ان کو خود کمانی تھی اپنے عمل سے، اس کی آپ فکر کرتے تھے. تو چھوٹی موٹی باتوں کو جو ذاتی زندگی کے ایشوز تھے ان کو آپ اگنور کر دیتے تھے. لیکن کبھی ایسا ہوا اگر کہ معاملہ گھریلو زندگی سے نکل کر، ذاتی زندگی سے نکل کر شریعت پر اثر انداز ہونے لگ گیا، حرام حلال کا اگر ایشو بننے لگ گیا تو پھر وہاں پر روک دیا جاتا تھا. تو 4 واقعات ہمیں عائشہ رضی اللہ عنہا کی زندگی میں بہت اہم ملتے ہیں. ان میں سے 3 واقعات جو ہیں ان کا تعلق تو تمام ازواج سے ہے، تمام ازواج کی زندگی میں وہ 3 واقعات آئے. ایک واقعہ اس کا خصوصی تعلق عائشہ رضی اللہ عنہا سے ہے. تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے میں نے یہ 4 واقعات کون سے ہیں. ایک تو ایلا ہے. ایلا لفظ کس سے نکلا ہے؟ سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والذین یؤلون من النساء، وہ مرد جو اپنی بیویوں سے ایلا کر لیتے ہیں. ایلا کیا ہے کہ کوئی شوہر یہ قسم کھا لے کہ میں اتنے عرصے اپنی بیوی سے، یا اگر اس کی ملٹیپل بیویاں ہیں، کہ میں اپنی بیویوں سے تعلق نہیں رکھوں گا. یعنی شوہر بیوی والا جو خاص تعلق ہوتا ہے میں وہ تعلق نہیں رکھوں گا یا بات چیت نہیں کروں گا. اس کی اجازت ہے اسلام کے اندر. اللہ تعالیٰ نے لمٹ اس کی رکھ دی ہے 4 مہینے، کہ 4 مہینے سے ایکسیڈ نہیں ہونی چاہیے ایلا کی مدت. 4 مہینے کے بعد فیصلہ کرنا ہوگا، یا تو اس کو بیوی بنانا ہوگا یا پھر بھلے طریقے سے اس کو رخصت کر دینا ہوگا، یعنی طلاق دے دینی ہوگی. تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام بیویوں سے
ساری بیویوں سے 1 مہینے کا ایلا کیا. آپ کسی کے گھر میں نہیں گئے, کسی سے بات نہیں کری, بلکہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا, اس کمرے میں آپ نے جا کر اور 1 مہینے تک گزارا کیا. اور یہ جو ایلا کا معاملہ تھا, اس سے ہم امیجن کر سکتے ہیں کہ کتنی معاشرے کے اندر کھلبلی مچی ہوگی اور خود ازواج کتنی پریشان ہوئی ہوں گی. لیکن آپ نے یہ بتا دیا تھا کہ میں 1 مہینے کا ایلا کر رہا ہوں, یعنی کہ آپ نے ان کو ایسے اندھیرے میں نہیں چھوڑ دیا تھا. آپ نے کہا تھا کہ میں 1 مہینے کے لیے الگ ہو رہا ہوں ساری بیویوں سے. اور ڈسپلن کے لیے بعض دفعہ ایسی چیزیں شوہر کر سکتا ہے. اچھا, یہ تو ہوا ایلا کا معاملہ. تو یہ ایلا کا معاملہ ہمیں ملتا ہے ایک دفعہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس طرح سے یہ ایلا کیا تو آپ سب سے پہلے جب آئے ہیں, یعنی اترے ہیں آپ, ایلا کی مدت ختم ہوئی, پھر آپ اترے, سب سے پہلے عائشہ کے پاس آئے. جب آئے تو آپ یہ امیجن کریں کہ کوئی اور بیوی ہوتی اللہ کا شکر ادا کرتی, کہتی شکر ہے آ گئے, اب میں ان کو خوش کروں, اب میں خدمت کروں, اب ذرا میں ان کا دل جو ہے وہ جیتنے کی کوشش کروں. وہ سب اپنی جگہ, لیکن جو علم کی پیاس تھی ان کے اندر عائشہ کی, تو پہلا سوال کیا پوچھا کہ آپ تو 1 مہینے کے لیے گئے تھے, آج تو 29 تاریخ ہے. تو پھر آپ نے فرمایا کہ عائشہ مہینہ کبھی 29 کا بھی ہوتا ہے. تو اس سے بھی ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ ان کو شاید یہ خدشہ ہوتا ہوگا کہ اگر میں نے یہ سوال پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اریٹیٹ ہو جائیں گے. لیکن پھر بھی علم کی جو پیاس ان کے اندر تھی, انہوں نے وہ سوال پوچھ بھی لیا. تو ایک وہ معاملہ تھا. دوسرا معاملہ جو اس کو کہ تمام ازواج کا جس سے کہ تعلق ہے, وہ ہے تحریم کا واقعہ. معاملہ یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر اور مغرب کے درمیان تمام ازواج کے پاس تھوڑا بہت وقت گزارا کرتے تھے, یہ بات ہم جانتے ہیں. اور پھر جس بیوی کی باری ہوتی تھی, جس کی رات کی باری ہوتی تھی, وہ اس کے پاس آپ رات کو رک جایا کرتے تھے. اب ہوا یہ کہ آپ زینب رضی اللہ عنہا کے گھر تھوڑا زیادہ رکنے لگ گئے. اچھا, عصر سے مغرب کے درمیان آپ سوچیں ٹائم ہی کتنا ہوتا ہے, ایسا تو نہیں نا کہ کوئی 4-6 گھنٹے ہیں, بہت مختصر ٹائم ہوتا ہے. بائی دا ٹائم آپ امامت کرواتے تو لوگ آپ کو مسجد میں ضرور روکتے, کچھ بات چیت کرتے, پھر آپ اٹھتے نکلتے, اور آپ جانماز سے فوراً تو یعنی جائے نماز سے ایک دم سے تو نہیں اٹھ جایا کرتے تھے, تھوڑا وقت آپ بیٹھا کرتے تھے, اذکار کیا کرتے تھے. تو سارا وقت آپ مائنس کریں, ایٹ لیسٹ آدھا گھنٹہ تو کہیں بھی نہیں گیا, وہ تو ویسے ہی نکل گیا. اس کے بعد جو وقت ہوتا تھا اس میں تھوڑی دیر, چند منٹ آپ اپنی ازواج کے پاس جایا کرتے تھے. اس زمانے میں زینب رضی اللہ عنہا کے پاس کہیں سے شہد آیا ہوا تھا. آپ کو شہد ویسے ہی پسند تھا, میٹھا آپ کو ویسے ہی پسند تھا. ہم جو کہتے ہیں نا کہ حلوہ کھانا سنت ہے, پھر ہمارے دماغ میں چنے کی دال کا اور گاجر کا حلوہ اور سوجی کا حلوہ, فلاں حلوہ آنے لگتا ہے. عربی زبان میں حلوہ اس کو نہیں کہتے جو ہم حلوہ بناتے ہیں. حلوے کا بیسک مطلب ہے میٹھا. آپ کو میٹھا پسند تھا, چاہے وہ چھوارے ہوں, کھجور ہوں, شہد ہو, کوئی بھی چیز میٹھی آپ کو اچھی لگتی تھی, چاہے چینی ہو, چاہے باقاعدہ بنا ہوا حلوہ ہو, حریرہ ہو, کوئی چیز. تو زینب کے پاس شہد آیا ہوا تھا, وہ پانی میں گھول کر آپ کو شہد دینے لگیں. اب جب آپ بیٹھ کر پینے لگے تو اس میں چند منٹ زیادہ لگنے لگے. بہرحال اگر ازواج کے پوائنٹ آف ویو سے ہم دیکھیں تو ان کو وہ چند منٹ بھی کھلنے لگے. اسی کے ٹائم ویسے ہی بڑا محدود تھا. اس سے ان کی محبت کا بھی اندازہ ہوتا ہے. یہ اندازہ لگائیں کہ ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب اور آپ کا ساتھ کس قدر محبوب تھا کہ چند منٹ کی دیر بھی ان پر بھاری گزر رہی تھی. کہ ان لوگوں کو بھی سن لینا چاہیے کہ جو ازواج پر ترس کھاتے رہتے ہیں, اپنی انرجی توانائی ضائع نہ کریں. وہ بہت خوش تھیں, اپنی مرضی سے رہ رہی تھیں. نہ صرف اپنی مرضی سے رہ رہی تھیں بلکہ عزت افزائی سمجھ کے رہ رہی تھیں, بلکہ بے انتہا چاہتی تھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو جب 2 دل راضی تھے تو ان کے دلوں پہ کیوں آرے چلتے ہیں ازواج کی ہمدردی میں؟ تو یہ اپنی ہمدردی کو صحیح رخ پر ڈالیں. ازواج قطعی ہمدردی تلاش کرنے والی خواتین نہ تھیں. تو جب آپ تھوڑا ٹائم زیادہ زینب کے پاس رہنے لگے تو اب دوستی کس کی تھی؟ عائشہ اور حفصہ. ینگ بھی تھیں, ذہین بھی تھیں دونوں. اب دونوں نے سوچا کہ معاملہ ہے کیا. وہ پتہ چلا اچھا یہ معاملہ ہے, شہد پینے لگ گئے ہیں. کہا کہ اچھا آپ کیا کریں, شہد سے تو نہیں روک سکتے کہ آپ شہد مت کھایا کریں. لڑنا بھی نہیں, لڑ بھی نہیں سکتی اس بات کے اوپر. تھوڑا کیئرفل بھی ہو گئی تھی, جب ایک آدھ دفعہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ریپریمانڈ آ گیا تو محتاط بھی ہو گئے.
سب لوگ. تو پھر یہ کہا کہ اچھا دیکھو ایسا کرتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے تو ہم کہیں گے کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی اسمیل آ رہی ہے. مغافیر ایک خاص طرح کا پھول ہوتا تھا جو شہد کی مکھی چوستی تھی، اور اس میں ہلکی سی ایک بدبو تو نہیں کہنا چاہیے، ہم کہتے ہیں نا ہیک ہوتی تھی. بعض پھول بڑے خوشبودار ہوتے ہیں اور بعض پھولوں میں خوشبو بہت اچھی نہیں ہوتی ہے، ہلکی سی اسمیل ایک ہوتی ہے جو کہ نہ ان پلیزنٹ ہوتی ہے اور نہ پلیزنٹ ہوتی ہے. تو کہا کہ اچھا ہم یہ کہیں گے. اچھا جماعت کس کس کی تھی؟ عائشہ، حفصہ، سودا اور صفیہ رضی اللہ عنہا، یہ ایک طرف تھیں اور باقی ایک اور گروپ میں تھیں. تو ان سب نے مل کر ایکا کیا، اور عائشہ نے سودا سے بھی کہہ دیا کہ آپ کے پاس بھی جب آئیں گے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کو یہ کہنا ہوگا کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی اسمیل آ رہی ہے. اچھا اس سے ایک اور بات کیا پتہ چلی کہ جب آپ جاتے تھے اپنی ازواج کے پاس تو فاصلے پر نہیں بیٹھتے تھے، یعنی شوہر کا لمس یا اس کا ٹچ ہر بیوی کو بہت محبوب ہوتا ہے، تو آپ پاس جاتے تھے. یعنی جو ایک شوہر بیوی کا ایک سپرفیشل سا معاملہ ہوتا ہے، جو کچھ ابتدائی مراحل ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے ان کا آپ اہتمام کرتے ہوں، اور ہر بیوی کو اس چیز کی چاہت ہوتی ہے، اور یہ شوہر بیوی کے رشتے کے لیے بہت اہم چیز بھی ہے. تو آپ قریب جاتے ہوں گے اوبویسلی، 2+2 ہم کر رہے ہیں نا. اب سودا سے کیا کہا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو آپ کو کہنا ہوگا کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی اسمیل آ رہی ہے. سودا رضی اللہ عنہا، اللہ ان کے درجے بلند کرے، سیدھی سادی بولی بھالی، کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے میرے حجرے میں نے کہا آپ کے منہ سے مغافیر کی اسمیل آ رہی ہے، آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے. کہ عائشہ نے کہا ہے بھئی میں کہہ دوں ورنہ عائشہ تو پھر خفا ہو جائے گی. تو آپ دیکھیں نا، ایک بڑا روب اور بڑا دبدبا تھا عائشہ کا، جیسے لیڈرشپ ہوتی ہے نا، اس طرح کی لیڈر تھیں وہ. تو ان کا تو یہ معاملہ ہوا. اچھا پھر وہ حفصہ کے پاس گئے، حفصہ نے یہ کہا، عائشہ کے پاس گئے، انہوں نے یہ کہا، صفیہ نے یہ کہا، سودا نے یہ کہا. آپ نے اچھا آپ کو وہ بہت بری لگتی تھی، جو آپ کی طبیعت کے اندر نفاست تھی، تو آپ کو کسی قسم کی اسمیل اچھی نہیں لگتی تھی. اور آپ تو مسواک کا بڑا اہتمام فرمایا کرتے تھے، بلکہ آپ نے تو یہ فرمایا کہ اگر مجھ کو اپنی امت پر مشقت کا ڈر نہ ہوتا تو میں تو ان کو حکم دے دیتا کہ ہر نماز سے پہلے مسواک کرے. تو آپ کو جب یہ احساس ہوا کہ اچھا شاید میرے منہ سے کچھ ہلکی سی ہیک سی آ رہی ہے، تو پھر آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے اب میں شہد نہیں کھاؤں گا. اب یہ کیا ہو رہا تھا؟ یہ تو حلال اور حرام کا معاملہ اب ہو گیا. بیویوں کو راضی کرتے کرتے، عاشروہن بالمعروف پر عمل کرتے کرتے، اب ان کو راضی کرنے میں معاملہ تھوڑا حد سے بڑھنے لگ گیا. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہد نہ کھاتے تو صحابہ تو ہاتھ نہ لگاتے، اور اللہ نے تو سورۃ النحل نازل کی ہوئی ہے، اللہ نے تو شہد میں شفا کا ذکر کیا ہوا ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ نے جس چیز کی تعریف کی ہو اور رسول اس کو حرام کر لیں اپنے اوپر؟ تو لہٰذا سورۃ التحریم کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں. یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، کیوں آپ حرام کرتے ہیں اپنے اوپر اے نبی اس چیز کو جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے، کہ اپنی بیویوں کی رضا چاہتے ہیں؟ تو وہاں پر وہ بات آگے کہ نہیں آپ یہ کام نہیں کر سکتے. اور آگے مزید ایک اور واقعہ ہے، اس کا بھی انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے. 2 واقعات ہیں جو کہ سورۃ تحریم کی شان نزول کے بارے میں بیان کیے جاتے ہیں. ایک شہد کا واقعہ ہے اور ایک ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا کا واقعہ ہے، وہ ہم انشاءاللہ بعد میں ڈسکس کریں گے. کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ 2 واقعات مختلف ہیں. ایک آپ نے کسی چیز کو حرام کیا تھا اور ایک راز تھا جو آپ نے کسی بیوی کو بتایا تھا. بعض علماء کہتے ہیں کہ دونوں واقعات، یعنی کہ دونوں جو اللہ تعالیٰ نے باتیں فرمائی ہیں کہ جس چیز کو حرام کیا اور جو راز بتایا وہ ایک ہی واقعہ ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، 2 مختلف واقعات ہیں، ایک کا تعلق شہد سے ہے، ایک کا تعلق ماریہ قبطیہ سے ہے. واللہ عالم، بہرحال جو ہمارے پاس علم ہے اس کے بارے میں ہم بات کر لیں گے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ تحریم میں پھر اللہ تعالیٰ نے بڑی سختی کے ساتھ ریپرمانڈ کیا کہ اگر تم اس طرح کی باتیں کرتی رہو گی اے نبی کی بیویوں تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سب کو طلاق دلوا دے، نبی تم سب کو طلاق دے دیں. اور جو ایلا کا معاملہ ہم جانتے ہیں پہلے ہو چکا تھا، ٹھیک ہے. پھر یہ تحریم کا واقعہ پیش آیا. اس سے پہلے کہ یہ آیات نازل ہوتی، وہ جو ایلا کا معاملہ ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی طرف سے، جیسے ہم نے پیچھے بھی بات کی، بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا تھا کہ وہ پورا دن آپ سے بات نہیں کرتی تھیں. عمر رضی اللہ عنہ کو بڑی فکر پڑی تھی.
انہوں نے جا کے کہا تھا ازواج سے اور اپنی بیٹی سے بھی کہا تھا کہ ایسا نہ ہو کہیں کہ اللہ تم سب کو طلاق دلوا دے، اللہ کے رسول تم سب کو طلاق دے دیں، تو ڈرو تم اس دن سے۔ اور ایگزیکٹلی وہی چیز، وہی مضمون جو ہے وہ پھر قرآن میں نازل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر امت میں کچھ محدث ہوتے ہیں، محدث نہیں محدث، دال پہ زبر کے ساتھ۔ محدث کون ہوتے ہیں؟ جن سے اللہ تعالیٰ بات کرتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ میری امت کے محدث عمر ہیں، اور واقعی کئی موقعوں پر اللہ تعالیٰ نے عمر رضی اللہ عنہ کی جو بات تھی وہی بات اللہ نے بیان فرمائی، یعنی عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ کی بات کی موافقت کی، جو اللہ چاہ رہا تھا وہ عمر رضی اللہ عنہ کی زبان سے اللہ نے پہلے نکلوایا، اور وہی بات پھر قرآن میں بھی نازل ہو گئی۔ ان میں سے ایک یہ ہے، انہوں نے کہا تھا کہ دیکھو اگر تم لوگ ٹھیک نہیں ہوگی، ہو سکتا ہے کہ تم سب کو طلاق دے دی جائے۔ ایگزیکٹلی یہی چیز، یہی وارننگ قرآن میں سورہ تحریم میں نازل ہوئی۔ الفاظ سن کر ہمیں سختی کا احساس ہوتا ہے کہ اتنی سختی سے بات کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان کا تو ولی، ان کا دوست تو اللہ ہے، اور جبریل ان کے دوست ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور تمام صالح مومن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست ہیں۔ دراصل ازواج کو یہ احساس دلانا تھا کہ وہ صرف تمہارے شوہر نہیں ہیں، رسول ہیں، اور تمہیں ہر حال میں ان کی رسول والی شان کو سامنے رکھنا ہے۔ تو ایسا نہ ہو تمہارے آپس کے معاملات بڑھ کے شریعت پہ اثر انداز ہو جائیں، یہ صرف عام انسان نہیں ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ تو لہٰذا وہ جب احساس دلا دیا گیا، اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کوئی اور ایسا واقعہ نہیں پیش آیا۔ پھر واقعہ تخیر بھی ہم کو ملتا ہے، اس کا انشاءاللہ تعالی ہم آگے ذکر کریں گے، اور واقعہ عفق کا بھی ذکر کریں گے۔ تو یہ ایلا، تحریم اور تخیر یہ ساری ازواج کے ساتھ ہوا، معاملہ عفق خالی عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ہوا۔ ذہانت کا جو معاملہ ہے، عائشہ کا بہت ذہین تھی، کین انٹلیکٹ تھی، کھود کھود کے گہرائی میں جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کی آیات کی تفسیر پوچھا کرتی تھیں، اور شریعت کے احکامات کے بارے میں گفتگو کیا کرتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے قوت حافظہ ان کو دی تھی، صورت فہم اللہ تعالیٰ نے دی تھی، ایکسلنٹ میموری، ایکسلنٹ انٹلیکٹ، ایکسلنٹ انڈرسٹینڈنگ عطا ہوئی تھی ان کو، شارپ میموری تھی، بہت جلدی بات سمجھ جاتی تھیں، 2+2 کر لیتی تھیں، اور ویسے بھی موقع بھی زیادہ ان کو ملا۔ 9 ازواج تھیں آپ کی، تو 9 دنوں میں سے 2 دن عائشہ کی باری آیا کرتی تھی، تو obviously ٹائم ان کو زیادہ ملا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے کا۔ پھر ان کا جو حجرہ تھا وہ بھی مسجد نبوی سے بالکل جڑا ہوا تھا، جو خطبہ آپ دیتے تھے مسجد میں وہ سارا یہ سنا کرتی تھیں۔ تو اصل تعلیم اور تربیت کا اور علمی نکھار کا زمانہ تو ان کا رخصتی کے بعد ہی شروع ہوا۔ یعنی آج اگر امیجن کریں کسی 9 سال کی لڑکی کو MIT میں یا ہارورڈ میں یا آکسفورڈ میں داخلہ مل جاتا ہے، لوگ کتنا رش کریں گے اس کے اوپر کہ واو شی مس بی اے جینیس۔ اللہ تعالیٰ کی ہینڈ پکڈ تھیں عائشہ، اللہ نے پک کیا ان کو اور اپنے نبی کے حرم میں لا کر داخل کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت باقاعدہ ایک تعلیمی ادارے کی تھی، اعلیٰ ترین یونیورسٹی کیا ہوگی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلیم و تربیت کا معاملہ تھا، تو وہ آپ کی تعلیم و تربیت میں اسی طرح سے آئیں۔ تو ان کا سارا تعلیمی نکھار، تعلیمی سفر جو ہے وہ رخصتی کے بعد ہی شروع ہوا۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ سن رہی تھیں، آپ نے فرمایا من حوسب عذب، جس کا حساب لے لیا گیا وہ تو عذاب دیا جائے گا۔ تو بولی لیکن اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ تو قرآن میں فرماتا ہے فسوف یحاسب حسابا یسیرا، کہ عنقریب ان کا تو آسان حساب لیا جائے گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ یہ تو عرض ہے، یعنی اعمال کی پیشی ہے، اگر جراح کر لی اللہ نے اعمال پر تو وہ شخص تو برباد ہو گیا۔ یعنی کہ جو فسوف یحاسب حسابا یسیرا کا کیا بتایا آپ نے کہ اللہ تعالیٰ کے آگے کسی کا اعمال نامہ پیش ہو اور پھر کہہ دیا جائے چلو ٹھیک ہے بس کچھ نہ پوچھا جائے اس سے، یہ ہے آسان حساب عرض۔ لیکن اگر اللہ نے کسی عمل کے بارے میں، کسی گناہ کے بارے میں جراح کر لی کہ یہ بتاؤ یہ نماز کیوں قضا ہوئی تھی، یہ کیوں کہا تھا، یہ کیوں نہیں کیا تھا، تو فرمایا کہ وہ تو بس پھر برباد ہو گیا۔ تو ہمیں تفسیر پتہ چلی اس آیت کی عائشہ رضی اللہ عنہا کے ذریعے سے۔ پھر ایک اور آیت آتی ہے سورہ مومنون میں، والذین یؤتون ما آتوا ووجلت قلوبہم، کہ جو دیتے ہیں دینے والے اور دل ان کے ڈرتے رہتے ہیں۔ تو عائشہ سمجھی اور پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ لوگ جو کہ کرتے ہیں یا جو دیتے ہیں اور دل ان کے ڈرتے ہیں، تو کیوں دل ڈر رہے ہیں ان کے؟ کیا یہ زانی ہیں، شرابی ہیں، چور ہیں؟
لیکن صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں، کیا ان کا ذکر ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں یا ابنۃ صدیق، اے میرے صدیق کی بیٹی، اس سے مراد نمازی، روزہ رکھنے والے، مومن، متقی، نیک لوگ ہیں اور اللہ سے نیکیاں کر کے ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ کے ہاں قبولیت ہوئی یا نہیں ہوئی۔ تو اس کی تفسیر بھی ہم کو پتہ چلی۔ پھر عبداللہ بن جدعان، جیم دال عین الف نون، جدعان یا جدعان، یہ جاہلیت کے زمانے میں ایک بڑا نیک اور رحم دل شخص تھا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ جاہلیت میں غریبوں کو کھانا کھلاتا تھا، مہربانی سے پیش آتا تھا، کیا یہ عمل اس کو فائدہ دے گا؟ یعنی اسلام قبول نہیں کیا اس نے اور اپنے ہی دین پر مر گیا، لیکن اچھے کام کرتا تھا۔ تو پوچھا کیا اس کا کچھ یہ سارے اعمال کیا اس کو فائدہ دیں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں عائشہ، اس نے ایک دن یہ نہیں کہا اے اللہ قیامت کے دن میری خطا معاف کر دے، ایک دن اس نے یہ نہیں کہا۔ تو آپ نے بتایا کہ مشرکوں کے اعمال حبط ہو جائیں گے، یہ بات آپ نے بیان کر دی۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے بعد، یعنی آپ نے عشاء کی نماز پڑھی، اس کے بعد پھر آپ سو جایا کرتے تھے، پھر آپ اٹھا کرتے تھے، تہجد پڑھتے تھے اور تہجد پڑھ کے پھر آپ وتر ادا کیا کرتے تھے، یعنی کہ وتر تہجد کا حصہ تھے۔ تو ایک دفعہ آپ نے تہجد پڑھی اور وتر کیے بغیر آپ نے سونا چاہا، تو بولی اے اللہ کے رسول، آپ بغیر وتر پڑھے سوتے ہیں؟ یعنی آپ سو جائیں گے تو پھر عام مسلمان کو تو اندازہ ہے نا کہ سونے سے کیا ہوتا ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو کہا کہ آپ تو سو جائیں گے، مراد ہے آپ کا وضو نہیں رہے گا۔ تو کہا کہ آپ وتر پڑھے بغیر سو رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ میری آنکھیں سوتی ہیں لیکن میرا دل نہیں سوتا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت تھی کہ اگر آپ کی آنکھ لگ جاتی تھی تھوڑی دیر کو تو پھر آپ بغیر وضو کی نماز پڑھ لیا کرتے تھے، یہ آپ کی خصوصیت تھی۔ تو آپ نے یہ بتایا کہ میری آنکھ سوتی ہے اور دل نہیں سوتا۔ اگر عائشہ رضی اللہ عنہا ہمت کر کے یہ سوال نہ پوچھتی تو نبوت کا یہ راز ہم کو پتہ ہی نہ چلتا کہ آپ کی آنکھ سوتی تھی اور آپ کا دل نہیں سویا کرتا تھا۔ ایک موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے تھے کہ اللہم احینی مسکیناً وتوفنی مسکیناً واحشرنی فی زمرۃ المساکین۔ دعا ہے، دعاؤں کی کتابوں میں موجود ہے کہ اللہ مجھ کو مسکینی کے حالت میں زندہ رکھ، اللہ مجھ کو مسکینی کی حالت میں وفات دے، اور اللہ مجھ کو قیامت کے دن مسکینوں کے گروہ میں ہی اٹھا، میرا حشر مسکینوں کے ساتھ کر۔ تو عائشہ نے پوچھا یہ کیوں، آپ ایسی دعا کیوں کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا اے عائشہ، مسکین دولت مندوں سے 40 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے۔ اے عائشہ، کسی مسکین کو خالی ہاتھ واپس نہ کرنا، وہ چھوارے کا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو۔ مسکینوں سے محبت رکھو اور ان کو اپنے پاس جگہ دو۔ ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے۔ ایک دفعہ رات کو ان کی آنکھ کھلی عائشہ کی، ٹٹول کے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پر نہ پایا۔ چراغ تو ہوتے نہیں تھے، روشنی ہوتی ہی نہیں تھی، گھپ اندھیرا ہوا کرتا تھا۔ تو سمجھ نہ آیا کہ بھئی آپ کہاں ہیں، پریشان ہو گئیں، گھبرا گئیں، شک ہوا، خیال آیا کہ شاید کیا اٹھ کر کہاں چلے گئے۔ وہی جو ایک محبت کرنے والی بیوی کو ایک انسیکیورٹی ہوتی ہے اپنے ہسبینڈ کے بارے میں، سوچا شاید کسی بیوی کے پاس چلے گئے، تو ادھر ادھر ٹٹولا، ہاتھ مارا، تو پھر آپ کے پیروں پر ہاتھ پڑ گیا جا کر۔ تو آپ ذکر میں اور نماز میں مشغول تھے، اس وقت آپ نماز پڑھ رہے تھے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہے تھے۔ تو پھر اس وقت بول اٹھی کہ انت فی شان و انا فی شان، کہ آپ کس عالم میں ہیں اور میں کس خیالات میں ہوں، میرے کیا خیالات، میں کیا سوچ رہی ہوں، اور آپ کس دنیا میں اور کس عالم میں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی فرما بردار تھیں اور ہر چیز میں آپ کی پیروی کرنا چاہتی تھیں، کسی حکم کی آپ کی مخالفت نہیں کرتی تھیں، جو حکم آپ نے دے دیا اس پر عمل کرتی تھیں، مزاج شناس تھیں آپ کی۔ ایک دفعہ انہوں نے سونے کے کنگن پہنے تھے، اور کون عورت ہے دنیا میں جس کو کہ گولڈ پسند نہیں، جس کو کہ زیور پسند نہیں، تو سونے کے کنگن، 2 سونے کی چوڑیاں یا کڑے پہنے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے، اچھا آپ نے اختیاری زہد اپنے لیے پسند کیا تھا، والنٹریلی آپ نے پاورٹی کو اپنے لیے پسند کیا تھا، آپ اپنے گھر میں سونا برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ ایک دفعہ آپ نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد جیسے بھی ہم نے بات کی کہ آپ کا معمول یہ تھا کہ نماز پڑھنے کے بعد پھر آپ صحابہ کی طرف رخ کرتے تھے، ذکر اذکار کرنے کے بعد ان سے بات چیت کیا کرتے تھے۔ اس دفعہ کیا ہوا، آپ نے نماز پڑھائی، سلام پھیرتے ہی تیزی کے ساتھ آپ اپنے گھر کی طرف دوڑے، گھر کی طرف چلے۔ صحابہ حیران ہوئے، ان یوزول بات تھی، غیر معمولی بات تھی۔
جب آپ واپس آئے آپ سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ مجھ کو نماز میں یاد آیا کہ میرے گھر میں سونے کا ایک ٹکڑا رکھا ہوا ہے اور میں نے نہیں چاہا کہ مجھ پر رات گزرے اس حال میں کہ میرے گھر میں سونا موجود ہو. تو آپ کو بالکل پسند نہیں تھا کہ آپ کے گھر میں دولت جمع ہو. آپ نے اختیاری زہد، اختیاری فقر آپ نے اپنے لیے پسند کیا تھا. تو جب انہوں نے دیکھا کہ عائشہ نے سونے کے کنگن پہنے ہیں تو کیا کہا کہ تم ان کو اتار دو. تو کچھ کہا ہوگا انہوں نے کہ یہ رنگ بڑا اچھا ہے، گولڈ کا رنگ، یلو اچھا لگتا ہے. بہرحال اللہ بہتر جانتا ہے. تو آپ نے سجیشن کیا دیا؟ اور ٹپکل مرد والی مینٹیلٹی. آپ نے کہا چاندی کے 2 کنگن بنوا لو، ان پر زعفران کا رنگ چڑھا لو، وہ یلو ہو جائیں گے، تمہارا دل بھی خوش ہو جائے گا اور گولڈ بھی نہ ہوگا ہمارے گھر میں. تو فوراً جو بات سنتی تھیں عمل کیا کرتی تھیں. تبوک سے واپس آپ آئے اور تبوک کا سفر معمولی سفر نہیں تھا. آپ فاتح کے طور پر لوٹے تھے. رومی لشکر آپ کے مقابلے پہ نہیں آیا تھا اور رومن لیجنز مشہور تھے اپنی بہادری اور جنگجوئی کے لحاظ سے، اور ان کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر نہ آنا کوئی معمولی بات نہیں تھی. سارے عرب میں دھوم مچ گئی تھی اس چیز کی، اور یہ آپ کی فتح تھی. حالانکہ ایکٹیو وار نہیں ہوئی تھی، لیکن آپ کا وہاں جانا، رومی لشکر کا انتظار کرنا، اس لشکر کا مقابلے پر نہ آنا، پھر آپ کا واپس لوٹ کے مدینے آنا، یہ دراصل فتح ہی تھی، وکٹری تھی. تو تبوک کے بعد آپ فاتح کے طور پہ واپس آئے، معمولی بات نہیں تھی. تو ایک خوشی کے طور پہ خیر مقدم کرنے کے لیے عائشہ، جیسے کہ خواتین گھروں کو سجاتی ہیں، شوہر کہیں سے آ رہے ہوتے ہیں، ایکسٹرا اہتمام کیا جاتا ہے، ایکسٹرا صفائی کی جاتی ہے، کوئی نئی چادر یا نئے پردے یا نئے کشن کورز، کوئی چیز ایسے استعمال کیے جاتے ہیں. انہوں نے بھی خیر مقدم کے طور پہ کیا کیا؟ ایک تصویروں والا پردہ لٹکا دیا گھر کے سامنے. جیسے ہی آپ تشریف لائے، آپ اندر آئے تو آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا. اندر آتے کیا ہوا؟ دروازے تو ہوتے نہیں تھے اس زمانے میں، پردے لٹکے ہوئے ہوتے تھے. اس پردے کو دیکھ کر آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا. بولا کچھ نہیں آپ نے منہ سے، چہرہ دیکھ کر سمجھ گئیں کہ آپ کو کوئی بات ناگوار گزری ہے. فوراً پوچھا کیا قصور ہوا؟ آپ نے فرمایا عائشہ، ہم کو اللہ نے اینٹ اور مٹی کی آرائش کے لیے دولت نہیں دی. ایک تو تصویر آپ کو پسند نہ آئی، اور پھر آپ کو اس طرح کا انداز اچھا نہ لگا. آپ نے کہا اس کو تم ہٹا دو. تو ہو سکتا ہے جو پردہ ہو یہ یعنی کہ دروازے کے طور پہ نہ لٹکایا ہو، جیسے دیوار کی ڈیکوریشن کی جاتی ہے، اندر آپ نے ہو سکتا ہے کوئی چیز اس طرح سے لگا دی ہو عائشہ رضی اللہ عنہا نے، اور تصویریں بنی ہوں. تو آپ کو یہ چیز پسند نہیں آئی کہ در و دیوار کو سجایا گیا ہو اور گھر نبی کا ہو. تو ذرا ہم سوچ لیں پھر، اور دعا کیا کریں اللہ سے کہ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ تعالی ہمارا آسان حساب لے. کتنا پیسہ ہم بہرحال گھر کی سجاوٹ پہ خرچ تو کرتے ہیں، ہم نے دیواروں پہ واقعی بہت کچھ لگایا ہوا ہے، لیکن آپ کو یہ بات بھی پسند نہیں تھی کہ آپ کے گھر میں دیوار کے اوپر کوئی چیز لگی ہو. اور دوسری بات یہ کہ بہرحال مدینے میں بڑی حاجت تھی، بڑی ضرورت تھی، لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں تھا، لوگوں کے پاس پہننے کو نہیں تھا. تو آپ کو ظاہر یہ بات پسند نہ آئی ہوگی کہ لوگوں کے پاس ایک سے دوسرا جوڑا نہیں ہے اور نبی کے گھر میں دیواروں کے اوپر پردے لگے ہوئے ہیں. واللہ عالم جو بھی ریزنز ہوں، بہت ساری چیزیں بہرحال فقہ کے پوائنٹ سے یا اپنی اصلاح کے پوائنٹ سے یا سنت کے اتباع کے پوائنٹ سے جو لینا چاہتا ہے وہ ان سے لے بھی سکتا ہے. ایک دفعہ کسی عورت نے آ کر عائشہ رضی اللہ عنہا سے مہندی کے بارے میں پوچھا. تو عائشہ نے جواب دیا کہ میرے محبوب کو اس کا رنگ پسند تھا مگر بو پسند نہیں تھی. یہ ہوتا ہے بعض کا کہ رنگ تو بہت اچھا لگتا ہے لوگوں کو، لیکن بعض ہسبینڈس کہتے ہیں کہ اس کی اسمیل نہیں اچھی لگتی ہم کو مہندی کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رنگ تو بہت اچھا لگتا تھا، رنگ بڑا خوبصورت ہوتا ہے اس کا، یلو یا اورینج یا ریڈ، لیکن آپ کو اس کی اسمیل اچھی نہیں لگتی تھی. دیکھیے وہی ہیک والی چیز ہے نا، مہندی کی اپنی پرٹیکولر اسمیل ہوتی ہے، اس کو خوشبو نہیں کہہ سکتے، اس کو بدبو نہیں کہہ سکتے، اس ویری اسپیسیفک ٹو مہندی. تو آپ کو وہ بھی اچھی نہیں لگتی تھی، آپ کو خوشبو اچھی لگا کرتی تھی، کسی بھی قسم کی ہیٹ نہیں آپ کو اچھی لگتی تھی. تو کہا کہ میرے محبوب، کہا نا کہ میرے شوہر کو نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رنگ پسند تھا لیکن اس کی اسمیل اچھی نہیں لگتی تھی. تو کہتی میں حرام نہیں کہتی، تمہارا دل چاہے تو لگا لو تم. تو یہ ساری باتیں پھر انہوں نے خواتین کو بتائیں. بہت دریا دل تھیں، بہت غنی تھیں، بہت جنرس تھیں. ایک صحابی کا ولیمہ ہونا تھا لیکن ان کے پاس سامان نہیں تھا کہ وہ ولیمہ کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ کو پیغام بھیجا کہ جو غلے کی ٹوکری ہے وہ بھیج دو. اچھا یہ ہمیں شاید پتہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام ازواج کو سال بھر کا راشن دے دیا کرتے تھے، اس لیے کہ بہرحال آپ کی رسپانسبلٹی تھی نا کہ ان کو کھانا پینا پرووائڈ کریں، تو آپ پرووائڈ کیا کرتے تھے ان کو. تو ہو سکتا ہے وہ ٹوکریوں کے اندر ہو
اور وہ جو ہے ان کے پاس وہ راشن رکھا ہو، اللہ خود بہتر جانتا اس ٹوکری میں کتنے مہینے کا راشن تھا، لیکن اچھا خاصا اماؤنٹ تھا اس کے اندر. تو پھر آپ نے فرمایا کہ جو غلے کی ٹوکری ہے جس میں گرین ہے وہ ٹوکری بھیج دو. سارا غلہ بھیج دیا. حال یہ تھا کہ شام کو کھانے کے لیے گھر میں کچھ بھی نہ تھا، لیکن اس کی فکر نہیں کی انہوں نے کہ گھر میں کھانا نہیں ہے تو اب میں کیا کروں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ انہوں نے بھیج دیا. تو یہ چند واقعات ہیں. واقعہ تخیر بھی آپ کے ساتھ پیش آیا. تخیر کا معاملہ کیا تھا، اور یہ ہم نے کیا بات کی، دیکھیں ایلا اور تحریم اور تخیر، یہ تینوں معاملات وہ تھے جو تمام ازواج کے ساتھ پیش آئے. تخیر کا معاملہ یہ ہوا، اس کا بھی ایک اچھا خاصا لمبا بیک گراؤنڈ ہے. مختصراً ہم بات یہ کریں کہ جو منافق خواتین تھیں، غیر منافق مرد تو صرف نہیں تھے نا، خواتین بھی تھیں. اچھا مردوں کا تو آنا منع تھا، بیریئر تھا، وہ تو داخل نہیں ہو سکتے تھے بے تکلفی کے ساتھ، لیکن عورتیں تو آتی جاتی تھیں. اب کسی کے دل میں گھس کے تو کوئی نہیں دیکھ سکتا کہ یہ مومن ہے کہ منافق ہے. آتی تھیں، ہر طرح کی باتیں کرتی تھیں. ازواج کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ اکثر ازواج کھاتے پیتے گھرانوں سے آئی تھیں. آگے بھی انشاءاللہ ہم دیکھیں گے بعض تو سرداروں کی بیٹیاں تھیں. تو چاہے حفصہ ہوں، عمر کے گھر میں کھانا پینا تھا، چاہے عائشہ ہوں، ابو بکر رضی اللہ عنہ کھاتے پیتے تھے، تاجر تھے، کھانا پینا وافر گھر میں موجود تھا. تو ایسا نہیں تھا کہ وہ سسکتے بلکتے گھروں سے آئی تھیں، فاقہ زدہ گھروں سے نہیں آئی تھیں. لیکن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے والنٹریلی فقر کو پسند کیا تھا، تو یہاں تو فاقے تھے، 3 مہینے چولہا نہیں چلتا تھا. اب وہ جو منافق عورتیں آتی تھیں وہ ہمدردی کے بھیس میں باتیں کیا کرتی تھیں کہ آپ اتنے اعلیٰ گھرانے کی خاتون ہیں، کیا حسن ہے آپ کا، کیا ذہانت ہے آپ کی. اشاروں میں کہتی ہوں گی کہ بس آپ کے تو اشارے کی دیر ہے، ایک سے ایک سردار آپ سے نکاح کرنے کو تیار ہے. سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ اور ایسی فتنی عورتیں ہوتی ہیں، کٹنیاں جن کو کہ ہم کہتے ہیں. اور بلکہ یہ ہمیں یہ مضمون بھی سیرت میں ملتا ہے، روایات میں ملتا ہے کہ خاص طور پہ ایک ایسی عورت تھی، کیا کرتی تھی، کانت تحرش بین ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں کھٹ پٹ کروایا کرتی تھی. ادھر کی ادھر لگانا، ادھر کی ادھر لگانا، بے جمالوں کا کردار. اور یہ ہم جانتے ہیں جو بھی ہم خواتین گھروں میں رہ رہی ہیں، ہم اس قسم کے کرداروں سے واقف ہیں، اور کبھی نہ کبھی انسان نہ چاہتے ہوئے بھی ہو سکتا ہے ان کی باتوں میں آ جائے. بعض دفعہ میڈز یہ کام کرتی ہیں، ادھر کی ادھر لگاتی ہیں، دونوں گھروں میں کام کرتی ہیں، 2 دیورانی جٹھانی کے گھروں میں یا ساس بہو کے گھروں میں، اور پھر ادھر کی ادھر لگاتی ہیں، ادھر کی ادھر لگاتی ہیں. اور بعض دفعہ انسان یقین کر بیٹھتا ہے. تو اس قسم کی یعنی کہ آگ لگانے کی کوششیں تو ہوتی رہتی تھیں. تو لوگوں کے اندر ہو سکتا ہے کچھ منافقوں کے اندر امید کے چراغ جلنے شروع ہو گئے ہوں کہ ان قریب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ان کو چھوڑ کے چلی جائیں گی، اور یہ جو رہ رہی ہیں زبردستی رہ رہی ہیں، جیسے آج بھی لوگوں کے دلوں پر آرے چلتے ہیں کہ ہائی بیچاری بیویاں کیسے رہ رہی تھیں. ایسے اس زمانے کے منافق بھی تھے، اس زمانے کے کافر بھی تھے. تو ان کو یہ خیال آتا ہو کہ شاید جو رہ رہی ہیں زبردستی رہ رہی ہیں، لیک آف چوائس کی وجہ سے، ہم چوائس فراہم کر دیں گے تو سب نعوذ باللہ چھوڑ کے چلی جائیں گی. اب ان کے منہ تو بند کرانے تھے نا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ تخییر کا معاملہ کیا ان کے ساتھ. سورۃ الاحزاب آیت 28-29 میں آیات نازل ہوئیں. جب وہ آیات نازل ہوئیں تو وہ ہم جو ان کو پڑھیں گے تو اس میں مضمون یہ آتا ہے جو ہم پڑھیں کہ آپ نے اپنی تمام بیویوں کو یہ چوائس دی، اور اللہ نے کہا کہ اے نبی ان کو چوائس دے دیجئے کہ اگر یہ دنیا کی زینت چاہتی ہیں تو ان سے کہو کہ تعالین آ جاؤ، میں تم کو دنیا دے دیتا ہوں، لیکن پھر دنیا کی دولت نبی کے گھر میں نہیں رہ سکتی، پھر تم کو میں رخصت کر دوں گا اچھی طرح سے، پھر تم چلی جانا. کھلی چوائس ہے. لیکن اگر تم اللہ اور رسول اور آخرت کے گھر کو پسند کرتی ہو تو پھر جو نیک ہیں تم میں سے ان کے لیے تو بڑا عظیم اجر ہے اللہ کے ہاں، دگنا اجر ہے اللہ کے ہاں. وہ تمام پھر مضامین جو ہیں وہ سورہ احزاب میں آتے ہیں. تو یہ تخییر کہلاتا ہے معاملہ چوائس کا، کہ تمہارے پاس چوائس ہے، چاہو تو رہو چاہو تو نہ رہو، کوئی زبردستی نہیں. تو سب سے پہلے جب یہ آیات نازل ہوئیں، سب سے پہلے آپ نے عائشہ سے بات کی. آپ نے کہا عائشہ میں تم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، تم جلدی فیصلہ نہیں کرنا، اور اپنے والدین سے مشورہ کر کے پھر تم فیصلہ کرنا. تو انہوں نے کہا اچھا کیا فیصلہ کرنا ہے؟ تو آیات آپ نے تلاوت کریں کہ دیکھو ابھی چوائس دی ہے تم کو اللہ تعالیٰ نے، میری طرف سے چوائس ہے. تو سنتے ہی کہا عائشہ نے کہ اس معاملے میں کیا میں اپنے والدین سے بات کروں گی جا کر؟
میں تو اللہ اور رسول اور آخرت کے گھر کو پسند کرتی ہوں اپنے لیے۔ اور پھر یہ بات تمام بیویوں نے رفتہ رفتہ فردن فردن یہی کہا، تو فائدہ کیا ہوا؟ تمام فتنہ اٹھانے والوں کے اللہ نے منہ بند کر دیے۔ اور یہ بھی بعض روایات میں آتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں تو اللہ رسول کو پسند کرتی ہوں، آخرت کے گھر کو پسند کرتی ہوں، لیکن آپ دوسری بیویوں کو نہیں بتائیے گا، یعنی لیٹ دیم میک دیئر اون چوائس۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں معلم بن کر آیا ہوں، جابر بن کر نہیں آیا۔ یعنی اگر وہ پوچھیں گے مجھ سے تو میں بتا دوں گا کہ ہاں عائشہ نے کیا چوز کیا ہے۔ اور آپ نے جب یہ سنا کہ عائشہ نے کہا کہ میں اللہ اور رسول اور آخرت کے گھر کو پسند کرتی ہوں تو پھر آپ بہت خوش ہوئے۔ تو یہ 3 واقعات ہیں جو کامن ہیں۔ پھر جو عفق کا واقعہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ جو کہ مخصوص ہے عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ، اس کا پھر ہم بعد میں ذکر کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔